مرحبا 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 الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میرے بہت پیارے معزز سامعین اور مسلمان بھائیوں اور بہنوں، الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان کے روزے سیام و قیام کی محض اپنے فضل سے توفیق ارزانی فرمائی، اور اب ہم بہت جلدی چند ہی لمحات میں شوال المکرم کا آغاز کرنے جائیں گے۔ میری طرف سے پیشگی آپ سبھی حضرات کو عید کی مبارکباد، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام جب ایک دوسرے سے عید کے دن ملتے تھے تو یہ دعا دیتے تھے، تقبل اللہ منا ومنکم، کہ اللہ تعالی ہمارے اور تمہارے نیک اعمال قبول فرمائے۔ میں بھی آپ سب حضرات کو یہ دعا نیک تمناؤں اور اچھی خواہشات اور نیک امیدوں کے ساتھ پیش کرتا ہوں۔ شوال کی پہلی تاریخ کو امت مسلمہ کی رمضان کے روزوں کی خوشی میں عظیم عید ہوتی ہے، اس لیے عید کے دن چند اعمال مسنون ہیں۔ غسل کیا جائے، مسواک کیا جائے، بہترین خوشبو لگائیں، اپنے پاس موجود کپڑوں میں سے عمدہ کپڑے پہنے جائیں۔ عید کی نماز کے لیے اگر انتظام اور پرمیشن ہے تو جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز بہتر ہے کہ کھجور چھہارے کھا کر جایا جائے، اور عید کے دن ہم ایک دوسرے کو اپنی خوشی میں شریک کریں۔ جانے سے پہلے عیدگاہ یا مسجد یا جہاں بھی عید کی نماز کا انتظام ہو سکا ہو، وہاں پہنچنے سے پہلے صدقۃ الفطر کا اہتمام کریں۔ اور خاص طور پر رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے جن اعمال کی توفیق نصیب فرمائی تھی، شوال میں بھی اہمیت کے ساتھ اس کو انجام دیتے رہنا چاہیے، تاکہ سال بھر عبادتوں کا ذوق و شوق باقی رہے۔ اور شریعت کے اندر استقامت یہ بہت اعلیٰ چیز ہے۔ استقامت کی بنیاد پر حق تعالی شانہ کی طرف سے زبردست فیصلے ہوتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا اور نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ یہ انعامات کہ فرشتوں کی طرف سے دل پر سکینت و سکون، اطمینانی کیفیت کا نزول، یہ استقامت کی بنیاد پر حاصل ہوتا ہے۔ لہٰذا رمضان ختم ہوتے ہی ہم مسجدوں کو بھول نہ جائیں، عبادات کے مصلوں کو، معاملات کی صفائی کو فراموش نہ کریں، استقامت کے ساتھ رہیں، تو ایسی سراسیمگی، انتشار، فوضویت اور بے چینی کے دور میں اللہ کی طرف سے دلوں کو سکون کی کیفیت حاصل ہوگی، اور حق تعالی شانہ کی ولایت بھی حاصل ہوگی۔ اسلام اور مسلمانوں کی سب سے عظیم عید عید الفطر ہے۔ یہ عید الفطر اسلامی ایکتا، مساوات اور ایمانی بھائی چارگی اور محبت کا آئینہ ہے۔ اصل میں اسلام دین فطرت ہے، اس کے تمام احکام انسانی چاہتوں اور انسانی فطرت کے عین مطابق ہیں، اور یہی چیز تو اسلام کی جامعیت اور کاملیت کا ثبوت ہے۔ انسان مدنی الطبع ہے، یعنی وہ سویلائزیشن، کلچر اور سب کے ساتھ رہ کر خوشیاں منانا چاہتا ہے۔ معاشرتی زندگی انسان کا مزاج ہے، آپس میں ملنا جلنا، خوشی اور مسرت کے خوشگوار لمحات گزارنا،
یہ انسان کی طبیعت کا تقاضا ہے۔ اس لیے اسلام نے اپنے پیروکاروں اور ماننے والوں کو فطرت اور طبیعت کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے اپنے فطری نظام زندگی اور دستور بندگی میں بھرپور رعایت فرمائی۔ اسی میں سے عید الفطر اور عید الاضحیٰ بھی ہے۔ تہوار منانا حقیقت میں قوموں کی تہذیب و ثقافت کا آئینہ ہوتا ہے۔ کسی بھی قوم کی فکری اور ذہنی، دینی اور ایمانی، تہذیبی اور تمدنی حالت کو ایک ساتھ دیکھنا ہو تو ان کے تہواروں کو دیکھنا چاہیے۔ اس سے زیادہ تعارف کسی اور ذریعے سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ تہوار یہ اس قوم کے افکار و خیالات کی ترجمانی کرتے ہیں۔ اسلامی سال میں شریعت نے انسانی فطرت کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے ماننے والوں کے لیے 2 دن عید کے نام پر خوشی کے لیے طے کیے ہیں۔ وہیں پر ان میں پرعظمت عبادات 2 رکعت نماز عید واجب کر کے خوشی کو کنٹرول بھی کیا ہے کہ خوشی کے جذبات کے ساتھ خدا کی معرفت اور اللہ کی نعمت کا شکریہ، اس کی طرف پوری توجہ ہونی چاہیے۔ وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، صحیح ہے کہ ہم نے 30 روزے پورے کیے، مگر آگے فرمایا وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے اپنے فضل سے ہمیں صیام و قیام و تلاوت قرآن کی توفیق دی۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، عید کو صرف مذہبی تہوار نہ مانا جائے بلکہ انعامات خداوندی کی شکر گزاری کا دن ماننا چاہیے۔ میں پھر سے کہتا ہوں، عید کو صرف تہوار نہ مانا جائے بلکہ اللہ کے انعامات کی شکر گزاری کا دن مانا جائے۔ عید کھیل کود کا دن نہیں ہے بلکہ اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا دن ہے۔ عید الفطر صرف تہوار نہیں ہے کہ کھایا پیا خوشیاں منا لی، بلکہ عید الفطر اسلامی تہذیب و تمدن، ایمانی شان و شوکت کو سال بھر باقی رکھنے کا سبق دیتا ہے کہ جس طرح رنگ و نسل، ذات پات، قوم و وطن، گورے کالے، عربی و عجمی، شیخ پٹھان اور بورے سید کی سطح سے بلند ہو کر علاقائی امتیازات اور قومی تفاخر سے اوپر اٹھ کر سب نے صرف بندے حق اور قوم مسلم ہونے کا ثبوت دیا اور اسلامی وحدت و مساوات کا عملی مظاہرہ کیا، اور اللہ کے دربار میں 2 رکعت پڑھ کر سجدہ شکر ادا کر کے دل کو کینہ و حسد کی لعنت سے پاک اور محتاجوں غریبوں کو صدقہ فطر دے کر انسانیت نوازی، بشر دوستی اور بھائی چارگی کا ثبوت دیا۔ یہ روایت سال بھر باقی رہے۔ کاش کہ عید الفطر کا یہ پیغام یاد رکھ لیا جائے۔ دراصل یہ مبارک دن عالم اسلام اور مسلمانان عالم کو انسانیت نوازی کا یہ پیغام دے کر جماعتوں، طبقوں اور برادریوں میں بٹے ہوئے منتشر مسلمانوں کو اسلامی وحدت کی دعوت دیتا ہے۔ عید کا یہ مبارک دن دنیا میں پائے جانے والے یتیموں کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرنے، بیواؤں کی خبرگیری لینے اور مسکینوں کی حالت کو سمجھ کر ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی دعوت دیتا ہے، ضعیفوں کمزوروں کی مدد کرنے کی تلقین کرتا ہے، امن و سلامتی سے محروم دنیا کو امن اور سلامتی کا گہوارہ اور مرکز بنانے کی ترغیب دیتا ہے، اور سب سے بڑھ کر ہر جگہ ہر حال میں اللہ کی کبریائی کا اعلان اور اسلامی تعلیمات کے نفاذ کا درس دیتا ہے، اور بتاتا ہے کہ چاہے خوشی کا دن ہو یا غم کی گھڑی، انسان کو اپنے خالق و مالک کی طرف رجوع کرتے رہنا چاہیے۔ خوشی اور مسرت کی لذت میں مدہوش ہو کر، ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر اپنے رب کا شکر ادا کرنے سے دور نہیں ہونا چاہیے، اور دوسری قوموں کی مشابہت میں اپنی حقیقت کو بھولنا نہیں چاہیے۔ اس لیے ساری خوشیاں بعد میں،
لیکن آفتاب طلوع ہوتے ہی پہلے سجدہ شکر بجا لانے کی شکل میں نماز عید کو واجب کیا گیا۔ عید کا دن اللہ کی طرف سے بندوں پر رحم و کرم اور انعام کا دن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے بندوں کی مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں اور مختلف قسم کی نوازشات اور الطاف و عنایات سے بہراور فرماتے ہیں۔ اس لیے ان چیزوں کا خیال اور استحضار رکھنا چاہیے اور عید کے اندر اپنی خوشی میں مست ہو کر تفاخر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کریم میں بھی جب غور کرتے ہیں تو اسلام سے پہلے جو قومیں آباد تھیں ان کے مذہبی تہواروں کا تذکرہ ہے، جس سے ان کے خیالات و افکار کا پتہ چلتا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم ایک زبردست تہوار مناتی تھی، اس میں پوری قوم شریک ہوتی تھی، پھر بتوں کی پرستش ہوتی تھی، چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے۔ ایک موقع پر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے اپنے مشرکانہ میلے اور عید میں حضرت ابراہیم سے چلنے کو کہا تو انہوں نے انی سقیم کہہ کر جانے سے ایکسکیوز اور معذرت کر دی تھی۔ جب قوم چلی گئی تو ابراہیم علیہ السلام نے موحدانہ جذبات کا مظاہرہ فرمایا تھا۔ اسی طریقے سے سورہ طٰہٰ میں موسیٰ علیہ السلام کے توحید کے اعلان اور پیغام کو اس کے ملک کے لیے تخریبی کارروائی اور اہل مصر کو نکال کر خود مصر پر قابض ہونے کی سازش قرار دیا تھا، وہ ان کے تہوار کا دن تھا جس کو قرآن کریم نے موعدکم یوم الزینتی، تمہارے وعدے کا دن تہوار کا دن ہے، اس طرح تذکرہ فرمایا۔ سورہ مائدہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا تذکرہ ملتا ہے، جس میں انہوں نے حضرت عیسیٰ سے یہ گزارش کی تھی کہ اللہ ہم کو جنتی دسترخوان اتار کر نوازیں تاکہ ہم اس دن کو یوم جشن اور عید کا دن منائیں۔ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا۔ ان تاریخی حقائق اور آیات قرآنیہ سے اقوام عالم کے تہواروں کا ثبوت ملتا ہے۔ اسی طرح عربوں کے یہاں بھی مختلف تہوار منائے جاتے تھے۔ مکہ میں قریشی اور دوسرے قبیلے مختلف قسم کے تجارتی میلے اور تفریحی جشن منایا کرتے تھے۔ اسلام نے اس کی رعایت کی اور اپنے ماننے والوں میں سے جذبات کو ختم نہیں کیا، فطرت کو مسخ نہیں کیا، صرف اس کا امالہ فرمایا اور ایک زبردست عبادت کے خاتمے پر، فضل خداوندی کے حصول پر اور توفیق الہی کے عطیے پر شکرانے کی شکل میں خوشی منانے کا حکم دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ جب تشریف لائے تو مدینہ میں حضور نے دیکھا کہ مدینہ کے لوگ سال میں 2 دن خوشیوں کے مناتے ہیں، اس میں وہ خوب کھیلتے کودتے تھے۔ حضور نے ان سے پوچھ کر بتایا کہ یہ دونوں کی حیثیت کیا ہے۔ اللہ کہ رسول علیہ السلام نے اپنی قوم سے پھر فرمایا کہ اللہ نے ان سے بہتر 2 دن تم کو عطا فرمائے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، لہذا زمانے جاہلیت کو چھوڑ کر اسلامی طرز پر خوشی مناؤ۔ خوشی صرف ناچ گانوں میں، نفس پرستی میں نہیں ہے، بلکہ روزوں کے اختتام پر اللہ سے انعام لینے کے لیے اور ایسی لازوال خوشی کے لیے اور اس کے اظہار کے لیے صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ کہ انسان جس رب کائنات کا بندہ ہے وہ اس بندہ نواز کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرے، اس کی خوشنودی کا مستحق بنے، اور اس سے بڑھ کر اس کے لیے اور کیا خوشی ہو سکتی ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ میں پھر تہہ دل سے آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، تقبل اللہ منا ومنکم کہتا ہوں، اپنے لیے بھی دعا کی گزارش کرتا ہوں۔ پورا مہینہ جن لوگوں نے بیان کو پابندی سے سنا، حق تعالی شانہ کہنے والے کو، سننے والوں کو اس پر توفیق عمل نصیب فرمائے، اور اس کورونا کی مہاماری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے اپنے
جو بھی چل بسے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کی سعادت سے بہراور فرمائے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ رخصت ہوتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔